نہیں ہے. اس حوالے سے آپ نے دیکھا جڑاوالا میں بھی ہم نے مستقل نہ صرف پنجاب کے وفود گئے ہیں لیکن وفاقی ہائی لیول وفود گئے. میں خود گئی تھی, میرے ساتھ میرے دونوں اطراف پہ جو آفس بیررز ہیں وہ بھی ساتھ گئے تھے, اور ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ویژن ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو, اور اس کا ویژن اس کی بنیاد پر ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچا تھا کہ یہاں سب کی برابر اور مساوی شہریت کا کہ ہم طلبگار ہوں گے اور یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. اور آخری بات یہ کہ جو آپ نے سنا ہوگا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی, جی ہم متحرک رہیں. اگین اس میں اسلام آباد سے لے کے کشمیر سے لے کے کراچی تک آپ نے دیکھے ہیں بڑے بڑے کیسز آئے ہیں مظالم کے, بچیوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ, خاص طور سے ملازمین کے ساتھ جو ہوا ہے ان کے لیے, چاہے پارلیمان ہو یا پارلیمان کے باہر ہو, چاہے سندھ میں ایکشن لینا ہو. سب سے صف اول میں پیپلز پارٹی رہی ہے, چاہے جو بھی ہو. انصاف کے سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اس میں جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور وہ کیا گیا ہے. نہیں, سوال آپ کے بہت ہیں اور میں نے بہت سطحی طور پہ بات کی ہے. اس میں سے میں چاہوں گی کہ اس میں ظاہر ہے جہاں تک سینسس کی بھی بات ہے, اگر سی ایم کچھ ہمیں شیئر کرنا چاہیں, اگر سوال کر لیں. جی ٹھیک ہے, ایک منٹ, ایک مینیج کریں. ایک فائنل پوائنٹ جی ہے, انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, وہ ایک کسی نے کہا کہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ بن جائے. ٹھیک ہے جی, ایسا نہ ہو. اور جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں CCLC پہلے بھی ہوتی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ قوانین جو ہیں ان میں چینج لا سکے. آئینی اس میں کہا گیا کہ وہ آئین کو ریویو کرے گی, یہ ثوابدید نہیں ہوتی. ود گریٹ رسپیکٹ, ود ڈیو رسپیکٹ, یہ ثوابدید نہیں ہوتی کسی کیئر ٹیکر کی. سو ہم اس میں کافی وضاحت سے, کمیٹی سب کے سامنے ہے, آپ کو پتہ ہے اس میں کون کون ہے. 5 ممبران کی کمیٹی بنی ہے, اسپیشل انویٹی بھی لوگ ہیں اس میں. تو جو بھی ہیں, جو بھی گزرا ہے, ڈزنٹ میٹر. ایشو یہ ہے کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہوتا آئین کے مطابق. جو تھوڑے بہت چینجز آئے وہ تاکہ یہ 3 مہینے عزت سے نکل جائیں ملک کے اقتصادی پالیسی کے حوالے سے, وہ صرف وہ تھا تاکہ کیونکہ انٹرنیشنل ادارے آپ کے ساتھ ڈیل کر سکیں. تو یہ بھی بات ہوئی امنگ مینی ادر تھنگز. اجلاس ابھی بھی جاری ہے. پیپلز پارٹی نے کیا پلان مرتب کیا ہے اگر آئین کے تحت 90 روز میں انتخابات نہیں ہوتے تو کیا سڑکوں پر آئیں گے؟ کیا دوسرا یہ کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو معاملہ جو حال ہی میں ہوا ہے صدر کی طرف سے, اس پر CC نے کیا؟ شکریہ جی. جہاں تک 90 دن کی بات ہے اس میں آپ سے ڈیٹیل وضاحت میں چاہوں گی کہ ہمارے سیکرٹری جنرل جو وکیل بھی ہیں اس بات پر تھوڑی زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالیں. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی دیکھیے, یہ اس وقت اس پر بھی ابھی ابہام ہے, اور جہاں تک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے سینٹ میں وہ امینڈ بھی ہوا تھا. تو اس کے ان دونوں کے سٹیٹس پہ آپ کے جو سوال ہیں اس پر تفصیل سے بخاری صاحب بات کریں گے. ایک آپ سے بات گوشت کڈی صاحب بھی کریں گے. میں KP کے حوالے سے ایک اناؤنسمنٹ ہوا ہے, اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ پیپلز پارٹی ممبرشپ اور چیئرمین بلاول نے یہ طے کیا ہے کہ اب ممبرشپ ڈرائیو بھی شروع ہونے والی ہے, کیونکہ یہی وقت ہے ان سارے کاموں کا, جمہوریت میں لوگوں کو انوالو کرنے کا, اور ان کی گزارشات اور تکالیف میں ہم اضافے کے بجائے ان کو اس وقت ریلیف دیں. تو یہ ممبرشپ ڈرائیو بھی شروع ہونے والی ہے, پلیز نوٹ. اور ایک اناؤنسمنٹ بھی ہوا ہے. چلیے بتائیے کلی صاحب. بس 2 سوال اور ہیں. جی محترمہ یہ بتا دیں, آپ لوگوں کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اب نہیں رہی جو بینظیر صاحبہ کے دور میں تھی, بھٹو صاحب کے دور میں تھی, کلیئر واضح موقف رکھتی تھی ہر ایشو پر. اب یہ واضح ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے جا رہے ہیں, یہی آثار بتائے جا رہے ہیں. اور وہ قوتیں کون سی ہیں, ان کا نام لینے سے آپ کیوں ڈرتے ہیں جو انتخابات نہیں کرانی چاہتی؟ ان قوتوں کا نام بھی لیں, اور اگر انتخابات 90 دن میں نہیں ہوتے, سوری معاف کیجئے, آپ لوگوں کے پاس کیا نائے عمل ہوگا؟ آپ کی جارحانہ
جارحانہ سوال اور تقریر سے میں نہیں آپ کو اسی طرح جواب دوں گی. نہیں دیٹس انف جی, دیٹ سیدھی بات ہی ہم کریں, دیر از نو نیڈ ٹو بی آبجیکشنبل. بات سمپل سی ہے جی, الیکشن ہم نے نہیں کرانے ہوتے. ہم واحد جماعت ہیں اس وقت جو بیٹھے ہیں, جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں ہونے, جس نے کوئی موقف تبدیل نہیں کیا. جس ایشو پہ بھی بات ہوئی ہے ابھی